بسم اللہ الرحمن الرحیم دا بلینک پیج آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ متروں، پاکستان کے پولیٹیکل کرائسس کے حوالے سے کافی دنوں سے لے کر میں نے براڈر ویو میں بات نہیں کی، تو اس حوالے سے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا مجھ سے، فیس بک پر بھی پوچھا اور ای میلز بھی آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے مجھے کی کہ اس پہ اپڈیٹ کریں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں کی پولیٹکس کے اندر۔ اب دیکھیں، بات اصل میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ آپ اتنے سارے تجزیے ویسے ہی سنتے ہوں گے کہ آج یہ ہوا، آج یہ ہوا، عمران خان کی پارٹی توڑی جا رہی ہے، فلاں بندہ چھوڑ کے چلا گیا، فلاں بندہ چھوڑ کے چلا گیا۔ لیکن میرے خیال سے یہ سارے جو ایونٹس ہیں یہ اتنے زیادہ میٹر نہیں کرتے۔ میرے حساب سے ابھی تک ایک پاز کا بٹن دبا ہوا ہے۔ اصل ایونٹ یہ تھا کہ الیکشنز کب ہونے ہیں، مطلب گیم چینجنگ سچویشن جو ہے نا وہ الیکشنز کی ڈیٹ ہے۔ اب وہ ہونے تھے 14 مئی کو اور وہ نہیں ہوئے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود اپنی جگہ پر، لیکن وہ فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ تو باقی جو ارد گرد کے یہ سارا تماشا آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، فلاں بندہ چھوڑ کے عمران خان کی پارٹی ادھر چلا گیا، ادھر چلا گیا، اور یہ ویسے توڑ پھوڑ کا جو سلسلہ ہے نا یہ 9 مئی کے بعد شروع ہوا زیادہ تر۔ اچھا، 9 مئی کے جو واقعات تھے نو ڈاؤٹ انتہائی غلط واقعات تھے، نامناسب واقعات تھے، کیونکہ دیکھیں ایک ہوتا ہے نا پروٹیسٹ کرنا، پروٹیسٹ الگ چیز ہوتی ہے، وائلنس الگ چیز ہوتی ہے۔ اگر فرض کریں کہ کسی کا گھر جلا دیا جائے پروٹیسٹ کے اندر، تو اب اس بیچارے کا کیا قصور ہے جس کا گھر جلا دیا گیا، یا فرض کریں کسی کی گاڑی جلا دی جائے تو اس کا کیا قصور ہے؟ تو وائلنس اور پروٹیسٹ سیپریٹ ہونا چاہیے۔ اب اس میں عمران خان کی اپنی بھی اسٹیٹمنٹ اس میں موجود ہے کہ جن جن لوگوں نے وائلنس میں جو ملوث ہیں ان کو سزا دی جائے پکڑ کے۔ تو یہ ایک لیگل میٹر ہے، تو میں لیگل میٹر پہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں پولیٹیکل میٹر پہ۔ لیگل میٹر عمران خان کی اتنی بڑی وکلا کی عمران خان نے ٹیم بنا کے رکھی ہوئی ہے، وہ دیکھیں گے اور پی ڈی ایم والے دیکھیں گے۔ سیاست پہ اگر آپ بات کریں، پولیٹیکل جو منظرنامہ ہے وہاں پر پاز کا بٹن دبا ہوا ہے۔ یہ اصل میں موو فارورڈ تب ہوگا جب الیکشن کی کوئی ڈیٹ اناؤنس ہوگی، کوئی کمپین شروع ہوگی الیکشن کی۔ باقی یہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کچھ پی ٹی آئی کے رہنما چھوڑ کے گئے ہیں، اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل میپ ہوتا ہے نا پاکستان کا، یہ لیڈرز پر زیادہ تر چل رہا ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے جیسے سندھ کے اندر، اب ان کا جو زیادہ تر ووٹ بینک ہے وہ رورل ایریاز پہ بیسڈ کرتا ہے، اور آپ کچھ بھی کر لیں لیکن سندھ کا جو پروونس ہے اس کے اندر پیپلز پارٹی نہیں جیتنا ہے، مطلب وہ ایک پکا ووٹ ہے، اس کا بے نظیر کے نام کا ووٹ پڑتا ہے تو ادھر ہی پڑے گا اس الیکشن میں بھی، انٹل اینڈ انلیس کوئی بہت بڑا کوئی پاورفل قسم کا کمپیٹیٹر اس کے سامنے آ جائے اور اس کو جو ہے وہ چیلنج کرے تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن ابھی گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی میجورٹی سیٹیں لے گی، کراچی کے اندر ووٹ بینک جو ہے وہ سوئنگ ہوتا رہتا ہے، اور وہاں پر پی ٹی آئی کی وہی ایز یوزول اس کا اتنا ووٹ بینک ہے۔ یہ جو علی زیدی صاحب یا پھر محمود مولوی یا گورنر جو تھا پرانا ان کا عمران اسماعیل، ان کا اپنا ووٹ بینک نہیں ہے، یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے، ان کا اپنا پرسنل ووٹ بینک نہیں ہے، ووٹ بینک اصل میں عمران خان کا ہے وہاں پہ۔ تو ایون اگر کراچی کی ساری پی ٹی آئی کی ٹیم بھی چھوڑ کر چلی جاتی ہے نا، تو بھی اس سے عمران خان کے ووٹ پہ فرق نہیں پڑتا۔ تو سارا مسئلہ یہاں کا ہوتا ہے، ووٹ کا، شخصیات کے آنے جانے سے اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا۔ اس صورتحال میں کرتا ہے صرف جب کہ کوئی اپنے کنسٹیٹوئنسی کے اندر الیکٹیبل ہو، یعنی اس کی اتنی ڈیپ وہاں پر روٹس ہوں اس علاقے کے اندر کہ لوگ اسی کو ووٹ دیں اور اس سے خوش ہوں۔ مثال کے طور پر سندھ کے اندر بہت سارے ایسے علاقے ہیں اور پنجاب کے اندر بھی جہاں پر الیکٹیبلز ہیں، رورل ایریاز میں خاص طور پر، اور ان کے ادھر ادھر ہونے سے یقینی طور پر کچھ نہ کچھ فرق پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھے کہ تھوڑا بہت فرق پڑے گا لیکن کوئی میجر فرق نہیں پڑے گا۔ عمران خان کی پارٹی پہ فرق تب پڑ سکتا ہے جب اس کو الیکشن سے ہی آؤٹ کر دیا جائے، اب وہ میرے حساب سے میجر ایونٹ ہوگا، اور اس کی ویسے کوششیں بھی پی ڈی ایم کرتی رہی ہے۔ پی ڈی ایم کے بہت سارے لیڈرز نے کہا ہوا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں ہمیں، اور لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر نواز شریف الیکشن نہیں لڑ سکتا، اس کو ڈسکوالیفائی کیا ہوا ہے کورٹس نے، تو عمران خان کو بھی الیکشنز نہیں لڑنے چاہیے، اس کو بھی ڈسکوالیفائی کریں۔ دس از لیول پلینگ فیلڈ فار دیم۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کچھ ڈینٹ پڑے گا پی ٹی آئی کے اوپر، لیکن اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کی جو پاپولرٹی ہے چونکہ بہت زیادہ ہے،
تو آئیڈیل جو سچویشن ہوگی نا پی ڈی ایم کے لیے وہ یہ ہوگی کہ پی ٹی آئی کی پارٹی کو ہی الیکشن سے باہر کسی طرح سے رکھا جائے. اس حوالے سے اگر کوئی بڑی پیش رفت ہوتی ہے نا تو وہ میں سمجھتا ہوں میجر ایونٹ ہوگا. باقی یہ جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے نا اس وقت، جو پاکستان کی جو ویسے پولیٹیکل انالسٹ ہیں وہ جوڑ توڑ کا ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ایک بندہ ایک پارٹی سے نکل کے پھدک کے دوسری میں چلا گیا، یہ اس کو جوڑ توڑ کہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جوڑ توڑ نہیں ہے، یہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے. یہ توڑ پھوڑ ہے. مطلب پہلے ایسا ہوتا تھا، ایک بندہ ایک پارٹی سے نکلتا تھا نا تو دوسری پارٹیاں جو تھیں وہ اس کو اکوموڈیٹ کر رہی ہوتی تھیں. اس وقت جب صورتحال دیکھیں کہ جو لوگ بھی اس وقت پی ٹی آئی سے نکلے ہیں عمران خان کی پارٹی سے، ان کو کوئی دوسری پارٹی لینے کو تیار نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو کہ دوسری پارٹیوں میں جانے کو تیار نہیں ہیں. تو ایز اے ریزلٹ ایک نئی پارٹی بننے کی ضرورت پیش آئی ہوئی ہے. جہانگیر ترین صاحب کی ایک نئی پارٹی بنی ہے، استحکام پاکستان پارٹی، جس کے اندر وہ بہت سارے لوگ جو کہ پی ٹی آئی چھوڑ کے گئے وہ ادھر استحکام پاکستان پارٹی کے اندر چلے گئے ہوئے. اس کا عمران خان سے زیادہ میری یہ اوپینین ہے کہ نواز شریف صاحب کو نقصان ہوگا. اس کی اگین وجہ وہی ہے کہ عمران خان کا جو مڈل کلاس ووٹر ہے وہ آئیڈیولوجیکل ووٹر ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ کچھ زیادہ سوئنگ ہوگا اس طرف، استحکام پارٹی یا کسی اور پارٹی کی طرف. وہ اپنی جگہ پر رہے گا. جو پی ایم ایل این کا سوئنگ ہونے والا ووٹر ہے، جو کہ مہنگائی اور بیڈ گورننس کے مسائل یقینی طور پر الیکشن میں آئیں گے. میں نے کچھ روز پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ دو طرح کے ووٹرز ہوتے ہیں. ایک آئیڈیولوجیکل ووٹرز ہوتے ہیں اور ایک ووٹر وہ ہوتے ہیں جو کہ مہنگائی اور بے روزگاری اور غربت اور ان ڈیلی روزمرہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے اس کی تھنکنگ جو ہے نا وہ بن رہی ہوتی ہے ووٹ کی. آئیڈیولوجیکل ووٹر ادھر ادھر نہیں ہوتا. لیکن یہ جو ہوتا ہے نا دوسرا، پرفارمنس کو دیکھ کر ووٹ کرنے والا، وہ سوئنگ ہوتا رہتا ہے. نواز شریف کی پارٹی کے اندر بہت سارے ووٹرز ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ گورننس کے حساب سے یہ بہتر ہے. شہباز شریف صاحب کی مثالیں دی جاتی تھیں، شہباز اسپیڈ اور شہباز کی گورننس سب سے بہتر ہے، اس طرح کی مثالیں ان کی. لیکن پچھلے 1-1.5 سال کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے نا وہ پی ایم ایل این والے خود بھی مانتے ہیں کہ بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، بڑا ہمارا ووٹ بینک جو ہے وہ ضائع ہوا ہے اس حوالے سے. وہ سوئنگ ہوگا، اور وہ جو سوئنگ ہونے والا ووٹ ہے وہ استحکام پاکستان والے ہو سکتا ہے کہ توڑ دیں بہت سارا اس میں سے. تو اس کا نقصان جو ہے نئی پارٹی کا، عمران خان کو نہیں، وہ ان کو ہوگا زیادہ، پی ایم ایل این والوں کو میرے حساب سے. اس نقصان کو پی ایم ایل این کم ضرور کر سکتی ہے اگر نواز شریف صاحب خود آتے ہیں پاکستان، تو یہ ڈیمیج جو ہے یہ تھوڑی سی کنٹرول بھی ہو سکتی ہے. لیکن ابھی تک کا جو میرے خیال سے پولیٹیکل میپ ہے نا اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں ہے زمین آسمان کی. اس وقت بھی جو تمام سرویز آ رہے ہیں وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ عمران خان سب سے پاپولر لیڈر ہے اور ووٹ بینک بھی اس کا ہے. میں ٹویٹر کے سرویز کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہاں پر تو اگر آپ جائیں گے تو 80-90% ووٹ پڑ رہا ہوتا ہے عمران خان کو، جو ٹویٹر پہ سروے آ رہے ہوتے ہیں. جو گراؤنڈ پہ سروے کی جاتی ہے اس میں بھی زیادہ تر اس کو جو ہے وہ پذیرائی حاصل ہے پولیٹیکل اعتبار سے. تو صورتحال بیسیکلی پاکستان کی سیاست میں وہیں کے وہیں ہے. کوئی میجر ڈیولپمنٹ ابھی تک میرے حساب سے نہیں ہوئی. پاز کا بٹن سیاسی اعتبار سے لگا ہوا ہے. اب یہ پاز کا بٹن ریزیوم تب ہوگا جب الیکشنز کا ماحول بنے گا، الیکشنز اناؤنس ہوں گے. دیکھنا صرف یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے کس طرح کا سیاسی منظرنامہ بنا ہوا ہے، تب ہم بہتر طریقے سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ آنے والا جو سیٹ اپ ہوگا اس کے اندر کس طرح کا ماحول جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آتا ہے.